تو وہ کہنے لگا وَكَمْ حَبَّةٌ وَاحِدَةٌ، رسول اللہ یہ کام کتنا بڑا ہو؟ تو آپ نے فرمایا هل زرع أبوك من غنمك قيسا عظيم فسرق إهابه وأعطاه لأمك وقال لها اتخذي منه شيئا کہ باپ نے کبھی بڑا شکر جواب کرتے آپ لگا کے تیری ماں کو بھی ہو کے اس کا دور کا سرائی آدمی تھا آپ نے دل کا حبت ہوا ہے وہ ایک دانا وہ کہنے لگا زن دشت کی بقائی مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانا ہی کا عامہ کا عشیرہ جنت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ لوگ فکر میں ایسے گم ہوں گے ہنسی میں تعلق سے کہتا ہوں نماز میں کتنے فرض ہیں یہ عبداللہ بن عباس کو بتانا عبداللہ بن مسعود کو بتانا نماز میں کتنے فرض کتنے واجب کسی صحابی کو لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ میرے نبی نے نماز کیسے سب جو کرنا ایک سنی اور گناہ السائل کہتے ہیں اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کہا نماز میں دینا فرض ہوتے ہیں میرے واجب ہوتے ہیں کبھی نہیں سنتے کی کمی ہے ہم کو بات نہیں ہے نہ واپس کی نہیں انہوں نے کھڑے ہوئے چھوڑ کر نماز پڑھی اور میں آپ یہ ہے میرے نماز ان کے سوال ہی اور ہوتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے جنت میں بھی جنت میں کون ہیں سب مجھے محبت کے انہیں لے کے اڑے گی اور ان کو خود آتے ہی من کا بسر جہاں تیری نظر جائے گی پاؤں سا طرف ایک اور کہتا رسول اللہ ہم سے جنت میں مٹھائی جنت میں انگور بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں سب تو یہی تھے تو اس کے ساتھ بتا مجھے محبت کے اور کل قدرت میں ہمت کا بسر صحیح قدم پہ کی نگاہ کرنا آخر میں دیکھی تو صحابہ تو صرف گھوڑے اور اونٹی جانتے تھے ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں ہم تو جنت میں بہت بڑی مانگیں گے ایکسس مانگیں گے چرچ جہاز مانگیں گے تو اگر ان کی معافی ہمارا شدید ہم تو سکوں جو تمام کرو گے ہم مل جائے ورکم فی ہم تدعون ادعا ہو رہا ہے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرنا جو ناممکن اس کی نظر میں ناممکن فرمانے جس چیز کو تم ناممکن بھی سمجھو گے نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تمہارا رب تمہیں وہ بھی کر دیتا تو انتم بھی تدعون تکذبون تدعون یہ وہ عذاب آخرت ہے جس کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا ہوگا ما تدعون جو تم کہتے تھے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا وہ ہوگا ایک اور میں پوچھ سکتا رسول ہر میرے جنت میں نہ جنت میں ضرور ہے الصلوہ من طعام وعلاها من ذنوب وثمرتها 12 ذراعا اس کا نیچے سننے کا ہوگا اس کے
کہانیاں ہیں وہ زمرد کی ہوں گی، زمرد سبز ہو جائے اور اس کو کھجور لگے گی، وہ 2500 کی ایک کھجور۔ تو میں جنت کا بیان کر رہا تھا آدھوں میں، تو میں نے کہا کہ انسان کا قد ہوگا 60 کا 60 آگا، یعنی 130۔ ایک بار میں میرے پاس آئے، مانا خیال میں 50 نظر آ رہا، رضینا بهذه القوم طیب، رضی کا آپ تشریف لے جا رہے ہیں اپنی جنت میں، آپ کے اوپر سے 25 فٹ کی کھجور گرتی ہے، کہیں نظر آؤ، کہیں نظر آؤ، کہانی اور وہاں کرو جنت کو، وہاں کرو جی لوگ علم سمجھ کے لگے ہو۔ تیسرے نے پوچھا، چوتھے نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت میں صحرا بھی ہے؟ انہم لیقطعون علی المسک والیاقوت، پیغمبر صحرا ہے لیکن وہ صحرا ہے مشک اور عنبر، ریت کا نہیں۔ پھر ایک نے پوچھا ہم پھر جنت میں لینا یا رسول اللہ کہاں بھی ہے؟ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض۔ اس کا فیض کیا ہے؟ تو جانے سمجھتے تو دنیا میں نہیں سنتے، ان کو احترام یقین الذین کانوا ینزلون اسماءهم عن اصوات المزامیر۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں شیطانی باتوں سے اپنے کانوں کو روکتے رہتے تھے؟ کھانے کا وہ درخت، جنتی کہیں گے وہ درخت وہ ہوا، اس کا نام ہے غفیرہ، اس کو ہدایت، اس کی جتنی کہانیاں جتنے کرتے وہ سارے ساز بنتے ہیں۔ دنیا میں جتنی موسیقی کے سر کرنے چلے نئے پرانے، اکثر موسیقی کی بارہ سے چلی اور آنا کدو خوش ہوتا تھا، اس کے ساتھ لکڑی ہوتی تھی، اس کو ایک بار لگی اور اپنے بچپن میں ہم وہ دیکھتے کہ بارہ بولے سن 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 جانو یاد آ گیا تو وہ سارے سانس سنائے دنیا کی، اور اوپر جنت کے ساتھ، اور ساتھ جنت کی عورت کی آواز، جس کی دھوپ سے ساتوں سمندر نیچے ہو جائیں، اس کی آواز ایسی ہے۔ سجود نہیں آتا، کیوں تو ہے لا تبصر لا تدوم لا تدرس لا تحيي لا تهلم لا تموت خالدة ناعمة راضية منعمة۔ اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل پھول ایسے کسی طرح کوشش کر کے بنائے، ایسے کر دے، سارے بڑے سمندروں میں سے کر دیا، اور کے لحاظ کے اوپر چڑھ کے اس کی چھت کو چڑھ کے سونا نے منظر دیکھا ہے۔ تو پھر میں نے اس حدیث کا مزہ لیا ہے، صرف چند رشاش کو کہتے ہیں اردو فارسی نہ نظر آنے والی قطرے اس کے منہ سے نکل کے سمندر میں پڑ جائیں، وہ ساتوں سمندر شہر سے زیادہ نیچے ہو جائیں گے۔
کھل جانا. اب وہ سفر کرتے ہیں کہ مدرسے میں گئے, مدرسے میں گئے, ایک کسی مسجد میں چلے گئے, کسی مکتب میں چلے گئے. سفر اصغر کھلتی ہوئی چیز. تو ہر دائرہ میں ایسا حدیث کا نظر آتا ہے, اس کو اصول کرتے ہیں. لیکن میرا جو کوشش کر کے اصول ڈالے سب تو سمجھ شہر سے سمجھ اس کو بول کتنا میٹھا ہو, سینہ عالم اور شہر میں دور ڈال کے پیش کرے پڑھو آن والا انشاءاللہ درس کرے. اس کے گول میں کیا ہوگا, اس کے گول میں کیا مٹھاس ہوگی, کیا لذت ہوگی. میں جمشید محمود خدا کہنے کا ہم 3.5 منٹ کا گانا تھا. 4 منٹ میں اور وہ بور ہو جاتے ہیں سنتے ہیں. اور چند دن پہلے میں نکل گیا ہوں, ماہر زین بہت بڑا خرمناک خان ہے, اس کو بادشاہ بھی بلاتے ہیں. پہلے اصل لبنان سے پہلا وہ سویڈن میں ہے. تو ایک کانفرنس تھی, اس میں شروع کیا تھا کہ وہی کا درم ہو گیا تھا. تو آپ کو ایک جگہ کھانا وہ اس کے ساتھ ایک اور خرمناک خان تھا, وہ بھی بڑا مشہور تھا. ان دونوں نے آپ کو پھر وہ سے کہنے کے شعر آپ میں تمہیں جنت کا گانا سنا, میں نے وہ گانے کی اتنی گھنٹی سنی تھی. تو اس میں نے واقعہ سنایا کہ میں جمشید کہہ رہا تھا ہم جو گانا بناتے ہیں 3.5 منٹ اس سے زیادہ لوگ سنتے ہیں. ماہر بولا الان دقیقتین اب 2.5 منٹ وہ سب سے زیادہ سنا جانے والا ہے. کہنا کہا 2.5 منٹ اب فاسٹ ہو گیا نا, سوشل میڈیا ہے, کرتے 2.5 منٹ سب سے مہنگا اس وقت ہونا تھا. پہلا گانا جو اللہ سنوائے گا وہ 70 سال کا میری عمر 70 سال ہے. کسی اور سفر والے میں اتنی زندگی کے سفر میں شیخ آئے, اتنی سنی, اتنی شانیں, اتنے دکھ, اتنی سکھ, اتنے آنسو, اتنی ہنسی. 70 سال کیسے گزرے؟ وہ 70 سال 70 منٹ میں نہیں ہے. اس طرح کشش ہوئی آواز. پھر ایک حکم بڑے زندہ لوگ تھے تمہاری طرف خوش تھے, یہ تصوف نے اور خوش کر دیا ہے. اس اوپر چادر کو ایسے ایسے چلو, یہ بات چیز, یہ فقیر, یہ احتر, اس دنیا کے علم کبھی سنا کسی صحابی سے احتر تو بس دنیا کے علم اور عام طور پر ہمارے دوست میں پھیرے میں بیٹھا تھا تو آیا گرمی میں چادر اس کی کری سورج وہاں پر گرمی میں چادر کے لیے آ کے بیٹھا.
نفضي إلى نسائنا قال إي والذي نفسي بيده بذكر لا ينثني بذكر لا ينثني بفرج لا يمل نہیں بس نہیں بس بفرج لا يمل بشهوة لا ينقطع تمہارا حال یہ ہو تمہیں ایسے دیکھ کر کیوں دیکھی ایسے دیکھی گی تو 70 گنا تمہارا حسن بڑھ گیا 70 سے مراد ہے بہت زیادہ اجرت جسم سے کوئی بات نہیں جسم میں کوئی سوا ارواس سر کے بعد ہوں اور ان پڑھوں کے بعد ہوں اور یہ پلوں کے بعد باقی پورا جسم شیشے کی طرح چمکتا امرت داڑھی ہوئی میں جو شیئر کراتا ہے نا وہ لوگ بڑی مزاق کرتے ہیں انتظاری رکھ لو وہ مگر اللہ کے کاموں سے باہر ہوتے انتظاری تو امرت داڑھی مبحرین سنوں پر 130 فٹ کا دور ایک سیدھے سادہ آدمی کا اس کا آدمی سے پوچھا ان کا کوئی گل پوچھا 130 دونوں کو جوڑا گیا
دنیا کے سارے انسان آج نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کتنے آئے اور اگر ایک جوڑے کی لذت کو ان پہ تقسیم کیا جائے تو سب بے ہوشی ہے۔ اس وقت دماغ 4-5% کام کر رہا ہے، باقی سویا ہوا ہے۔ اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کی یہاں جوائنٹ نسل سے آپ بنا کر اوپر جاؤ 2,40,000 میل کے فاصلے پر ہے چاند، تو چاند کے اوپر سے اس کو لاؤ اور پھر نیچے اس کو لاؤ 4,80,000 میل تو اس دھاگے کو اوپر سے گھما کر یہاں لا کر جوائنٹ باندھی جا سکتی ہے۔ اتنا لمبا 72,000 کلو میٹر تو رہے ہیں تمہارے، چاہے کوئی 4 فٹ کا چاہے کوئی 6 فٹ، اور وہ جو دھاگا ہے اس کے آپس سے سوئی رکھو، جتنی جگہ سوئی گھیرتی ہے نا، سوئی کا نوک، اس میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ تو 4,80,000 کے ہر سوئی کے اس چھونے پر سوئی کی نوک جتنی جگہ گھیرتی ہے اس میں کمپیوٹر ہے۔ تو یہ کیا بلا ہے، جب لذت ہوگی تو پھر یہ سارے کمپیوٹر کھلیں گے، اور جب عذاب ہوگا پھر بھی یہ سارے کمپیوٹر کھلیں گے۔ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ وہ دفعہ جنت اللہ نے دکھائی ہوئی، وہ دفعہ جہنم دکھائی۔ تو میں جنت بیان کر رہا ہوں کہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے روشن کرا دیا اور اللہ تعالیٰ یہ یاد کی ساری پورا ہو گیا سارا کرنے۔ تو لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ میں دیکھا جنت کی روح کو جو میرے رب کی قسم میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ جو خوشی، وہ جمال، وَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یہ آیت مجھے اس خواب سے سمجھ۔ اس کے جو محل ہیں مساکن طیبۃ فی جنات عدن مقصورات فی الخیام، یہ جنت کا محل دیکھ کے مجھے یہ آیات سمجھ۔ جہنم کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ خواب وہی تفور تقاط تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ۔ یہ آیت آباد ہے میں خواب میں جہنم کی آگ کی آواز فرق کا جہان بہت بڑا ہے۔ اس کے شوق میں اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس کا رد کرو، اس کا رد کرو۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ میں نے میری مثال تمہارے سامنے اپنی مثال اس سے دے رہا ہوں کہ تم میرے بچے ہو، میری اولاد ہو، میری قربانی اولاد ہو۔ میں تمہارے سامنے کیا ہوں، میں نے مولانا سید خان صاحب رحمہ اللہ سے متاثر ہو کر
دنیا میں مسلم اور مسلمانوں کا ہر فرقہ کسی کو سنتا ہو کہ کئی مثال غیر مسلم بھی سنتے ہیں کہ کئی مثال روایتیں سنتی ہیں، خواجہ سرا سنتے ہیں کہ کئی مثال نارائن میں تھا تو باہر شور نظر تو مجھے اپنے یقین نے بتایا کہ باہر بہت رش ہے، پر میں آ جاتا ہوں سب کو ایسے سلام کر کے تو میں باہر آیا تو پانچ چھ خواجہ سرا ایک پر ان سے رو رہے تھے، تو میں نے اس کو اندازہ کیا خوبصورت لڑکیوں سے بھی میرے امام آئے تھے تو ہم نے بتایا کہ آپ آپ کے گھر گئے پہلی بار تو وہاں سے تقریباً 40 منٹ کا سفر، وہاں پتہ چلا کہ آپ ادھر ہیں، تو پھر ہم وہاں سے دوبارہ پیدل واپس آئے، پھر ہم نے گیٹ بند میں ہو کے رکھا اور ان کے سامنے روڈ پر ہمیں 3 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کو ملنے کے، خواجہ سرا کسی بھی ملنے کے لیے مشکل تھا۔ مثال میرے ہاتھ لگانے کو شرابی آئے، زانی آئے، قوائد آئے، خواجہ سرا شیعہ آئے، سنی آئے، بریلوی آئے، اسماعیلی آئے، میرے ہاتھ کو میں نے کہا اس کی جو نندوں کا فیصلہ اللہ نے ہم تک بہت ہدایت دیتے اور گناہوں میں بھی اللہ معاف کر دیتے۔ مراد وسیم صاحب اندر بڑے محبوب کو اس میں بتا رہے تھے ہمارا ایک اداکار تھا، ہر خیر اس میں ایک دوسرا اداکار لیکن اس کے ساتھ کافی گندگیاں ساری اور اسٹیج کے اوپر ڈرامہ کرتے ہوئے اس کو پار کر پیچھے لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ زور سے کلمہ پڑھتے ہوئے جان دے دی۔ اب بتاؤ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور کیا چیز اللہ کو پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب کیا۔ معاملہ دونوں کا اندر سے ہے، بڑا ایڈوانس ہے۔ ایک طوائف میں روٹے کو پانی پلایا، اللہ نے ساری زندگی کی اس کی آپ بنانے کو معاف کرتا ہے۔ ایک ظالم نے ایک بیمار کتے کو پناہ دی، علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے اس پر اس کی بخشش کیا۔ آپ تو اللہ کی رحمت کو محدود کرتے ہو کہ صرف تبلیغ والے جنت میں جائیں، صرف دیوبندی جنت میں جائیں اور کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، بریلوی کہتے ہیں کہ صرف بریلوی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، شیعہ کہتے ہیں صرف شیعہ جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، حدیث کہتے ہیں ہاں اہل حق ہے، ہاں جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو میری جنت میں نہیں کرنا۔ جنت تو اتنی بڑی ہے کہ آدم سے لے کر آخری انسان اللہ کسی ایک درجے میں بسا دے تو سارے کو شہادت اللہ سے کھلے سینے لوگوں سے پیار، لوگوں کی ایمانداری کرو، ان کی شادیوں میں شریک ہو، لوگوں کی خوشی میں جاؤ، لوگوں کی غمی میں جاؤ، بیمار ہے تو خوش ہے تو مر گیا ہے تو جنازے میں جاؤ، اس کو دفن میں جاؤ، جنازے میں گئے تو پوری رات اور دفن میں شریک ہو جلدی رات مانو،
وہ کیسا ہے یہ لوگا تو مجھے نمبری کے بارے میں تو آپ کو پتا بھی تھا کہ نہ ساری زندگی منافقوں کو سینے سے لگا کر جن فرقوں سے آپ نفرت کرتے ہو اتنے گناہگار ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جہنم قبر ذرہ سعیر سقر جحیم حاویہ یہ سات کہتے ہیں اوپر سے نیچے درجہ کہتے ہیں نیچے سے اوپر جنت کے درجات ہیں اور جہنم کے درجات اور سب سے آخری درجے میں ہے کہ درجہ الاسفل من النار المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ابائیں کی ہے ایسے پانی کا بھی یا رسول اللہ یہ تھوڑا چھوڑ آپ نے کہا میں اپنے باپ کو بھی آتا ہوں شاید ہی مان لے تو وہ آئے اور اپنے باپ کو کہا یہ پانی پینا میں نے کہا کسے روکا میرے نبی کو پینے کا ہے تیرا اندر ایمان آتا ہے کہتا ہے یہ اپنی ماں کا پیشاب ہے وہ بھی ہوگا بھی نہیں تم بزرگ کوئی تمہیں کہہ دے تو تم کہتے ہم تو ماں ہیں ہمارا کیوں اس روٹی سے نہیں مڈل پاس کہہ سکتا ہے مڈل پاس آسان نہیں تو تم نے موجود بنایا تو اور تھوڑا کر کے سوچا اتنا کیشا واپس یا رسول اللہ یہ وقت ایمان نہیں لائے گا مجھے اجازت ہو آپ کسی اور کو نہ کہیں کہ شاید میرے دل میں باپ کے قتل کی غیرت آ جائے اب مجھے فرمائیں میں جا کے اس پولیس کا ساتھ اس کو قتل کرنے کے لیے بیڑا تیار ہے تیرا باپ ہے اس کی ماں کے گھر وہ کہیں گے محمد اپنے ساتھوں کو قتل کرو آپ کے پاس ایک دکان ہے اس میں کہا نہ آئیں تو سودا چلے گا لوگ اگر آپ سے نہیں جڑیں گے تو آپ ان کو کس طرح اللہ کے قریب کریں گے یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسی ہے جب آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا آپ کو پتہ نہیں تھا منافق 100 منافقوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا 100 منافق اسی وقت کلمہ پڑھا حضرت زید آیا بعد میں پہلے منافق یا رسول اللہ الایمان آمن والنفاق میرے لیے دعا کرنا تو آپ نے اس کے سینے کے پاس میں ثبت قلبہ صدق لسان تو ایک دم ان کے اندر کلمہ راسخ ہو گیا کہنے لگے
یا رسول اللہ میرے میں بہت سے منافقوں کو جانتا ہوں، ان کو لے آؤں آپ کے پاس؟ ان کا اللہ نے پردہ رکھا ہے، ہم بھی پردہ رکھیں گے، جو آئے گا ہم اس کا ایمان قبول کریں گے، جو نہیں آئے گا اس کو اللہ سے قبول کریں گے۔ کیوں نہیں آپ کو سیرت پڑھا؟ حسنین میں پہلی جماعت 1999 میں شروع کیا، تو آٹھ نو ساتھی تھے جو سنتے ہی تو بہت بھی ہو گئے، تو میں ان کو سبق پڑھانے کے لیے کمرے میں داخل ہوا، تو وہ ایسی کتابیں ہوتی ہیں، اس کی کتابیں مختلف ہوتی ہیں، تو ایک کتاب تھوڑی ایسے کر کے باہر نکلی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا فتوحات۔ تو میرا تو تاریخ کا شوق ہے، تاریخ پڑھتا ہوں تو یاد بھی ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں۔ مولانا صفدر امین اہل حدیث کے خلاف جو مناظرے لکھتے تھے، اس کا نام فرق الوارث ہے۔ کب ظرفی اور اتنا چھوٹا مسلم بن گئے، دنیا میں آج تک شہر کے نام پہ نہ کوئی فرقہ بنا ہے نہ کوئی مسئلہ بنا ہے۔ دیوبند ایک شہر ہے، لیکن دیوبندی کہاں سے؟ بول رہا ہے میں یہ ایسا بات اسلام کا بڑی بات پچھلے 500 سال سے ہماری نسلیاں یہی باتیں بریلی یو پی کا شہر ہے، دیوبند یو پی کا شہر ہے، اسے دیوبندی اور اسے بریلی اللہ کے واسطے جو وہ سما کو اسے وہ سما کو نہیں دیوبندی مسلک اہل دیوبند، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل بریلی، اللہ کو کسی نے کہا قرآن پتہ تو چلے اللہ ہے، اللہ اور کیسا اور کیسا اور کیسا اور کیسا اور کیسا ہے ربوع ملک السماوات والارض۔ قرآن کیا ہے؟ تنزیل۔ رات کے قرآن کے کچھ لہجے بتائے تھے، سورہ کہا ہے انزلنا علیکم القرآن لتشقوا، اس کے بعد تنزیل، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات والارض، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ ہے تنزیل، اس
اس میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں سے کوئی بھی آئے اپنا ساتھی میں آتا ہوں لوگ کہنے لگے فتح ربه وقرا قریش کرنے تو وہی منقطع ہو گئی تو فتح ربه وقرا اللہ اس طرح اس کو چھوڑ دیا. لوگ تو کہہ رہے تھے حضرت خدیجہ کے منہ سے بھی نکل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنوں کی جو بات ہوتی ہے ایک دم آپ غمگین ہوئے. اب جبرائیل کا جو آنا ہے یہ عام آنا نہیں رہی ایسا، یہ خاص ہے. اس پر حبیب کا غم ہے اور اس غم کا اظہار کرنا ہے اور وہ آگے یوں کہا ہوگا اللہ کی قسم میں نے سنا نہ پڑا میری اپنی اختراع ہے ٹھیک ہے تو بڑا خدا کا غلط ہے تو بڑا یہ اس لہجے میں یہ صورت ہے. جلدی 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 میں آپ کو نہیں چھوڑا، میں آپ کو ناراض نہیں، میں نے آپ کو یقین دیکھا میں نے آپ کو بنا دی، آپ کو نہیں دیکھا میں نے یوں کیا، آپ کو نہ دیکھا میں نے یوں کیا. یہ ہے تمہیں پتہ چل جائے تمہارا کوئی قریبی دوست اور مان ہو گیا ہے تو تم بھی دوڑ کے جاتے ہو جو تم بالکل کوئی بات اللہ کی قسم ایسا کچھ نہیں کرنا جو میں نے غلط ہے غلط میں نہیں ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں مجھے قسم سے بولنا پڑا تو کیسے نہیں ہوتا. یہاں یہ ہے قرآن سے جڑو گے تو صحیح دین سمجھو، سیرت سے جڑو گے تو صحیح دین سمجھو. قرآن کا مطالعہ میں نہیں کہتا ہوں تفسیر کو، صرف ثانوی کا بیان قرآن ہے. انہوں نے جیسے مدن کو حل کیا ہے اور بہترین ہے، اسی کو تھوڑا 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 اور بات کے نہ پڑھو سبور رہنے کے لیے تھوڑا تھوڑا اپنے نبی کی سیرت مجھے اللہ نے بہت موقع دیا لیکن یہ کئی فعام ہونے کے بعد میں نے بس نمبر کرا کہ اس سے اعلیٰ کتاب 14 صدی میں نہیں لکھی. باقی کتابیں سیرت کی تاریخ کے طرز پر اور کئی فعام ہونے میں میرے نبی زندگی کیسے گزاری اس میں فلموں کا ذکر ہے اور نہ ہجرت کا اور نہ یہ لڑائیوں کا نہ
بیویوں کے ساتھ کیسے، بچوں کے ساتھ کیسے، بھائی رشتے داروں کے ساتھ کیسے، دشمن کے ساتھ کیسے، اپنوں کے ساتھ کیسے، غیروں کے ساتھ کیسے، تو اپنے گھر میں مولوی بن کے نہ جاؤ، یار بن کے جاؤ، اظہار محبت ہو، فتویٰ نہ ہو، اظہار محبت ہو۔ یہ ہمارے استاد ہے نا، اپنی بیوی کو ٹوپی والے جوتے پہنا کے لے جاتے، اس سے تو لوگ زیادہ دیکھیں گے، کون سے آدمی اللہ کے بندو، پردہ جس کو نہیں کہتے، اور وہ جو ایک خیمہ جا رہا ہو سب سے الگ ہے تو سارے نہیں دیکھیں گے۔ میرا دوست تھا وہ چشتی، اس کے بھائی تھے اس وقت گلی کی ایک بازار تھا جو آنکھوں کا سامان جو تھا، چیزوں کا سامان بھی تھا، تو سارے ایم پی تیار اور شان کو جانے کے لیے سب سوٹ کرنے یہ غلام علی رحمۃ اللہ میں نے کسی کا 5 سوٹ آنا تو بیٹھنا میں بھی بڑے نہ جانا مجھے کہ میں یہ دیں کے پڑھوں گی، اس نے جناب تریز والا ریشمی ہوتا وہ پنجابی ڈھانچہ جس کا بارڈر سوٹ مقصد اور 2 جوڑوں والا کا وہ اس میں ہے، اچھی کو کھاتے ہوئے تو سارا بازار خریدتی سوٹ والوں سے بڑا ہوا تھا، جو گزرے جو گزرے ایک نہیں اپنے گھر میں محبت کرنے والا شوہر ان کے کام میں نماز پڑھا، ان کی تعریف کرو، اچھا لباس پہنے اس کی تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے اس کی تعریف کرو، کمی ہو جائے کر دو، کام گڑبڑ بچوں کے ساتھ سختی کا سلوک کرو، اپنی بچوں کے ساتھ شدت کا جواب کبھی بھی صحیح نہیں، لوگ کھانا رفت و کل کرے ہمارا انداز کل کرنا سامنے، نرمی کی کوئی شکل ہوگی تو اس سے حسین کوئی شکل ہوتی، اور اگر شدت کی کوئی شکل ہوگی تو اس سے بدصورت کوئی شکل نہیں، اور اگر کوئی جمعہ پڑھاتا ہے ایسی بات کرو کہ لوگ کچھ لے کے جائیں، کسی کے خلاف نہ اٹھاؤ، کسی کا رد نہ کرو، ممبر پہ بیٹھ کر مسائل بیان کر کوئی پڑھاتا ہے تو درس گاہ ہے مسائل کو بیان کرنے کی، ممبر نہیں، ممبر تو تم کو اللہ سے رسول کے قریب کرنے کی پتا ہو گیا، معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، کوئی زیادتی کر گئے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرو، اللہ نے تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے سچی کرنی چاہیے۔ ایک صحابی رات کو اٹھ کے یا اللہ تو کہتا ہے تیرے نام کا خرچ کرنا میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو جس نے میری بےعزتی کی اور میرا اس کا حق بنانا ہے وہ معاف کیا، میرا یہی سب کا حقوق۔ فجر کی نماز میں آئے آپ نے
سلام کہنے کے بعد شامت متصدر کروا رہا آپ کو کس نے صدقہ دیا؟ وہ اس کو ڈالی ہے آپ کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا؟ وہ پڑھ گئے تو آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے اس گرو کو قبول صدقے میں لکھ دیا. سوا درہم میں الفجر آپ نے کہا 1 روپیہ سے بڑھ گیا. ایک آدمی کے پاس 2 درہم، ایک کے پاس لاکھوں والے نے 1 لاکھ اللہ کے نام سے دیا، 2 والے نے 1 اللہ کے نام سے دیا، 2 والے نے آدھا دیا، لاکھوں والے نے کچھ 100واں حصہ دیا. جب وزن ہوگا 1 روپے کا وزن لاکھوں سے زیادہ، لاکھ سے زیادہ. کوٹری لے کر عمر رسولی لے کر لیکن نمبر ابو بکر کر اپنا سوال بدل جائے. ہم چندہ لیتے ہیں فاؤنڈیشن کے لیے، مدارس کے لیے، کبھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہ وقت پیچھے پوچھ سکتے ہیں پہلے ہی واپس کرو. اب تک سودا سامنے پڑا ہے اور حضرت عمر بڑے چوڑے بڑے ہیں کہ آج ابو بکر آ گیا اور میں کھیل گیا. بعد میں سواری حضرت عمر پیچھے کیا چھوڑ گیا، ان کے ہاتھ میں ہی نیچے ہو لا گئے. ابو بکر رہ گیا بس گاڑی آدھا چھوڑ گیا. ابو بکر تو پیچھے کیا چھوڑ گیا؟ پیچھے میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ گیا. عمر نے ساری زندگی اللہ میں سے ساری زندگی تبلیغ سے جڑے سال میں چیلا ضرور ہو رہا ہے. اس سے جذبات اتنا آپ کو 2 دن بھی پورے نہیں ہے. آپ کی دعا ہو سب کے جذبات پکڑے اور آپ نے اتنے پرجوش انداز میں کہہ رہے تھے ماشاء اللہ بچے کے لیے ہر سال کریں کوشش کر رہے ہیں. ماحول ہے اس میں جذبات کے ساتھ ساتھ بدل جائے. شب جمعہ ہماری شہر میں ہوتی ہے اس کی شکل اگر کہیں تدریس امامت میں نہیں ہے تو اس سے روزہ بھی لگا اور نماز شوق سے نماز کے قیاس میں میں ایسا کرتا ہوں اور غور سے دیکھیں اس کا طرح کے لیے ہم ابھی بالکل خالی ہو گئے. اس کو کہتے ہیں فراغ. اس برتن کو بالکل خالی کرتے ہیں. جب آلود کے ساتھی پیچھے رہ گئے تھے اليوم بجالوت وجنوده انہوں نے پانی پی لیا تو کتنے بیٹے 300 کے بعد جالوت کے بعد لاکھ کا لشکر. تو جالوت نے کیا دعا مانگی؟ ربنا صبرنا ربنا افرغ علینا صبرا. کتنا تیرا صبر کا خزانہ ہے مجھ سے پتا نہیں وہ کمی کوئی نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جتنا ہے سارا ہمارے اوپر ڈال کے اپنے برتن میں پانی کا 313 اور قریب ڈال کیا بنے اس کو کہتے ہیں فراغ. یہ میں نے کیوں مثال دی؟ اللہ اپنے حبیب سے کہتا تھا
میرے نبی کے دل میں کیا چیز تھی جو اللہ تعالیٰ فارغ ہو کرتے میرے اندر تو سو رکھے ہوئے ہیں آپ کے اندر بھی میرے نبی کے دل میں کیا رکھے ہوئے تو میرے نبی کے اندر ایک جادو کا سمایا ہوا اندر کا انسانیت کا قرآن جب جس کام کے لیے آئے تھے اللہ نے اس کو سوچنے سے بھی روک دیا نہیں بس میں کیوں ہوتے ہیں جب تم میرے پاس ہوتے تو میرا کوئی سوال تو مومن خان کا شعر ہے تو غالب نے جب یہ شعر سنا تو مومن خان مومن سے کہا مومن خان چھوٹا شاعر غالب بڑا شاعر کہا مومن میرا سارا دماغ میں اپنا سارا دماغ تیرے نام کرتا ہوں اور تو یہ ایک شعر تیرے نام کرتا ہوں جب تم میرے پاس ہوتے تھوڑا کوئی دوسرا یہ نماز عادت کی نماز بغیر اہتمام کی نماز میرے اللہ کو پسند گھر کی نماز فرض نہیں مسجد کسی امت کو نہیں ملی صرف سنت معبد مسجد نہیں مسجد ہمیں ملی اذان ہمیں ملی 5 نمازیں ہمیں ملی تلاوت ہمیں ملی رکوع ہمیں ملا ان کی 2 نمازیں فجر 2 رکعت عصر 2 رکعت تلاوت کے بغیر ان کے تعاملات نہیں رہ سکتے قیام ہو سکتا اور جماعت ہوئی اذان ہوئی نماز ایسی پڑھو کہ لیکن رائے کو بھی مزہ سپرنگ کی طرح پڑھ رہے ہو جماعت کا بھی اہتمام نہ ہو اللہ سے ملنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے بس وقت داری شام بن جاؤ جیسا ہمارے بس وقت سجدوں میں تمہیں اللہ کا قرب ملے گا ان الساجد یسجد فی قدم الرحمن اللہ کے پاس نماز کا شعور کرنا نماز دل لگا ہو نوافل ہو نوافل کی عادت کرو ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل أنا بقرش حتى أكون سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ایسی تشریح کسی عمل کے لیے سنی والد نے اس لڑکے کو میں نے دعوت دینے آیا تھا ہمارے بارش ہو میں نے گالیاں بھی نکالی لڑکے کے لیے کپڑے سے نکال دیا میرا جو ساتھی تھا کمرے میں وہ کہنے لگا جی ہم آئیں گے ان شاء اللہ میں کبھی چھوٹ کو رکھنے گیا ہے جب وہ چلا گیا تو مجھ سے کہنے لگا اگر روڑنا دے تو روڑ نہیں جاتا ہے میں کہتا ہوں جھوٹ بولے ہم سب جھوٹ ڈرنا تو ایک دن میں کمرے میں بیٹھا تھا عزیز اللہ الیاس سہیل تو وہ بلال صاحب کمپنی مدد کے ان کی جماعت آئی تھی نئی مدین وہ لڑکا
ظہر سے پہلے ظہر کے بعد کا بیان وہ آپ میں نے ہندی کو دیکھا تو میں خوشی ہو گیا اور باقی چار میرے ساتھ چلے گئے. میں نے بات سنی یار وہ نظر چاہے گیٹ تک پہنچے وہاں تک میں نے کمرے میں تھا اللہ عزیز اللہ کی قابل روشن کرے وہ واپس آیا تم نہیں چلنا اگر نہیں تو کچھ جاؤ تو نہیں اس نے اپنا یہ بات سن سکتا اور پڑھائی میں سب سے آگے آگے ہوگی اور بیٹی میں جو پیچھے پیچھے چل گیا مجھے کھینچ کے گئی. پھر دو سال پہلے اس مسجد میں گیا تو وہ اتنی بڑی مسجد بن سکتی اس میں 25-30 آدمی کی مسجد تھی. اس میں جو وہاں کے جو وائس چانسلر تھے انہوں نے مجھے مہمان خصوصی بلایا کہا کہ اس میں کتنے بڑے بڑے افسر مہمان والے ہوئے ایک مولوی صاحب مہمان خصوصی بن کے وہاں پہنچایا. انہوں نے نماز پڑھائی انہوں نے بیان کیا. جب میں مسجد میں پہنچا تو ہم دیر ہو گئے تو میں نے 3 سال سونے میں پڑ گیا. جب میں ان کو دیکھا میں ایسے ہو تو نماز میں جو میرا خشوع تھا اللہ کی قسم میں شرم سے دور گیا. ایسے ہماری نماز دیکھ کے کبھی کوئی متاثر ہوگا شرم ضرور نماز ایسی بات ہے تو مجھے پتا چلا کہ میں شہید نے شیو کرا دیا اور نام پہنچ گیا ہے وہاں کی ایک لڑکی کی عیسائی نوال اس کے ساتھ گانا گانے کے لیے کیونکہ جب وہ گانے چھوڑے کمائی تو گانا تھا جو گنا تبدیل ہو گیا اس نے فون کیا کہ ماں کی دوا کے لیے 100 روپیہ بھی ایسا مطلب ہوتا ہے کہ نیک لوگ مالدار کو سنبھالنا چاہیے. وہ ایسا بتا کہ کوئی 4 کروڑ نکلے نماز کے ساتھ 8 گانے گانے کے اور 4 کروڑ اس کو 4 کروڑ سوتے سوتے اس کو ایسی بے قراری بیٹھ اور ایسے تو اپنے دن چابیاں جتنی پہنچی جاتے ہیں وہ اور وہاں جا کے اگر مجھے کوئی فلائٹ پاکستان کی گئی پاکستان کی کوئی نہیں ہے دبئی کی ہم دبئی کی وہاں سے دبئی آیا دبئی سے کراچی آیا آگے جوڑ تھا ہمارا 10 دن کا مجھے پتا چل گیا تھا تو میں نے اسے فون کیا کہ جوڑ میں آؤ کہنے لگا کس منہ سے میں نے کہا جو منہ ہوگا تمہیں دیا اسی سے میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے شیئر کرانی تھی تو اس کو کہا تھا کہ سارے مجھے کام کرے کہنے لگا مجھے پتا تھا نہیں آیا تھا. میں نے ایک اور دوست کو فون کیا اس کا ٹکٹ کرا اور شام کا کرا اور رات کا کہ رات کو آئی پی میں تھا تو جس دن فلائٹ تھی میرا آ رہے ہو ہمارا نمبر ٹکٹ نہیں ملا مجھے تو پتا تھا کوئی نہیں آنا ہم کیسے ہی میں نے طرح پہلے کرا لیا اور تم سلمان کے ساتھ وہ اس کے لیے میں نے اسی کے بارے میں ہم بتائیے گیا تھا کہ حضور دیکھیں گے تو وہاں اپنے پاس رکھا پھر ہم سیال کو ہماری 10 دن کے درمیان جو تشکیل ہوتی تھی اس
سی اور میرے سے ایک وقت میں اس کے رمضان کے پاس اور وہ پاوے کو چھین رہا تھا ایسے آنکھوں میں بڑا سکھ تو سارے علاقے سے میرے نہ پڑتا ہے اس میں کھانا جو کرنا چاہیے کمیاں کوئی بنا من کو جسے کمی کو بیٹھا میں گرنا کا پاس نہیں سمجھے بہت بڑا اعلان تھا اس کو کبھی میں نہیں گیا وہ کہنے لگا مجھے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کو لیکن یہ کبھی بھی نہیں پڑا آج پہلی دفعہ یہ پڑا تو میری بھی آج پڑھائی گئی میں نے بڑے دور تھا جب میں اس قوم میں گانے گایا اور آج اللہ نے مجھے وہ دن دکھایا میں اللہ کی بات سنانے آیا تو ایک گانا میں نے گایا تھا آپ کو ایک دو روز سے سناؤں جس کے اپنے کسی کی شرم اپنے بچوں کو نیک بننے کی دعا کرو عالم بنے اس کی کوشش نہ کرو میرا باپ مجھے ڈاکٹر بنانا تھا میں مولوی بننے لگا تو مجھے ویکسین تھا 23 نومبر 1972 میرا ایک بیٹا مولوی بنا باقی تو نہیں بنا نیک سے آسن نظیر پڑی ایسا نیک اور ایسا بلند میں نے جو بچہ آپ کے بچے نیک بنے بس اس کی بات بن جائے علم کی طرف اور لائن میں جانا چاہتے ہیں ان پر بڑے تو میری کوئی بات ختم ہو گئی آپ میں سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو سوال تو ہے جنت کے لیے ہے قادر اللہ بلا بلاد الافراقن کتاب کا نام جنت کی کتاب اور پٹھوں کے بارے میں قادر اللہ لطیف ہے تھوڑی اردو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا اس کے علاوہ وصل جنہ ہے اور سوانی کی ہے صفت الجنہ ہے ایسی بہت تذکرہ کرتا کہ
دونوں کتابیں مل جائیں. قیادت کر سکتے ہیں. میرا سوال ہے جی، آپ نے کل فرمایا کہ ممبر پر سیاست واقعی نہیں تو کیا سیاست یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ میں نے کب کہا کہ سیاست کی بات نہ کرو. میں نے کہا اس کے لیے مسجد سے باہر کرو کیونکہ آج کی سیاست دین نہیں ہے. ابھی بالکل یہ سیاست جو پارٹیاں ہیں تو ہم جمعیت کو دین نہیں کہتے. گھر میں کرو، باہر کرو، مسجد میں آج کی سیاست ہو رہی ہے وہ اس قابل نہیں کہ اسے مسجد میں لوگوں کو سنایا جائے. اور بھی کے پاس اپنے پاس یہی ہے کہ مسجد ہونے پر دین کی بات اور سیاست نہیں ہے. چلو پھر شکر کرے گا. آج کی سیاست کو چھوڑنا تو ان کا ٹائم تھا. خاتمِ نبوت کا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ ایک سیاست میں آ گئی. کیا خاتمِ نبوت کا محمود رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا گیا علامات کا آپ کو مفتی محمود صاحب جیسا قائد ہو تو علامات صاحب اس وقت ہمارے لیے ہوئی ٹھیک ہے، آپ کے لیے قائد ہے. امت کے لیے تو معافی ہو. دشمن پر ایسا نہ آئے جو انہیں صفر کر دے گا. ان میں اختلاف نہ ہو. اور کیونکہ یہاں اپنا سارا شبہ نظام کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ ہی آپ لوگ چل رہے ہیں زیادہ بہتر ہے. مولانا یہاں جب ہم آتے ہیں آپ کے پاس
لوگوں نے پوچھا شیر کیوں اس نے کہا قالوا أيكفى باب الدواء والدواء کہتے ہیں ہم نے شیر کیوں چھوڑ ان کا مجبوری کی وجہ سے شیر پر بھاگنے والے اسباب تھے فلا کریم یرتجا منه النوال ولا مريض يوشك شہروں کے شہر خالی ہو گئے نہ تو کوئی سخی ملتا ہے اس کی تعریف کر کے یہ نہ کوئی حسینہ ملتی ہے جس کے عشق میں کوئی شعر کوئی شعر کرتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک خلا ہے اس کے ازالے کے لیے اپنی خلوت کا وقت بڑھانا چاہیے اور قرآن سیرت کا مطالعہ ہوتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر تصویرات میں ان کو دھیان سے پڑھا جائے اور تبلیغ کے ماحول میں چند کمزور مسلمان مل کے جب پڑھتے ہوتے ہیں وہ ایک کامل ولی کا درجہ ہے آپ سب کا مجموعہ اس وقت ایک کامل ولی ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا جب تم آج رات میرے ملک میں گزاری تو تم 3 طرح پیچھے اس کو کہا رکھے حل بتاؤ سب نے کہا جب مملکت سے باہر جائے گی تو یہ شرط ختم ہوگی ملک سے باہر کیسے جا سکتی ہے تیز رفتار سواری کے بعد اس وقت یوسف رحمہ اللہ کا کوئی خاص مقام نہیں تھا کہا ہے ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے جو ہوا ہے انہوں نے مشورہ کیا تو انہوں نے فوراً کہا مسجد میں رات گزارے تو رات کو نہیں انہوں نے کہا سورج مسجد میں کسی کی ضرورت نہیں ہوتا اللہ کی اتنا واقعہ تو آپ سب کو اس لیے سنا دیا کہ آپ ایک اچھی بات بنانے سے لیکن یہ بات بنانے اس بچے کے لیے سنا کہ اگلی رات کرنا تو مسجد میں اللہ ہی اللہ ہے وہ کچھ نہیں ہے مسجد میں اللہ کا ذکر اللہ کی بات قرآن کی مجالس حدیث کی مجالس سیاست کی باتیں تو آج کی سیاست ہے جو دینی ہے مجھے لگتا ہے کرنے کا بھی موقع ہے اور تعریف بھی کرنے کا بھی موقع ہے میں جو بات کرتا ہوں وہ اس سے بڑی بات ہے ہم مساجد اللہ اور اللہ کا حدیث بنتی فی الارض المساجد مسجد میں بڑا گھر ہے یہ چھوٹی سی گزارش ہے یہ جیسے آپ نے مسائل کے اوپر بات کی ہے پورے جو ہوتی ہے حدیث
اسی طرح ایک ہی علاقے میں 2 مسجدیں، ایک جگہ پہ بریلوی کی مسجد ہے، دوسری دیوبندیوں کی مسجد ہے. لوگوں میں منفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ محاذ رائے کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے یہ خطیب ایسا بنایا، کوئی ایسا مسئلہ بیان کر کے چلا گیا جس کو کی وجود ہی نہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں. لوگ اس کو سوال کو لے کے آتے ہیں، اگر ہم اس کو جواب نہ دیں تب جو ہے ہمارے لوگ ہم سے بدزن ہوتے ہیں. اگر ہم اس کا سوال کا جواب دیں تو ایک محاذ رائے کی فضا قائم ہوتی ہے. تو ہمیں ایسے موقع میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دینے سے محاذ رائے نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو ممبر پہ لائیں گے تو وہ بھی محاذ رائے. سوال کا جو جواب ہوتا ہے اعتراض کے جواب میں خاموشی ہوتی ہے. اعتراض انبیاء کی دعوت کو خاموشی. سیدھا کہہ رہا ہوں قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو. تمہیں پتہ نہیں چلے کہ نبیوں نے کیسے کہا سیرت سے جڑو، سیرت سے جڑو، سیرت سے جڑو. خطبہ میں ربیع آیا، آپ سے کہنے لگا انت خیر انت عبداللہ. یہ اعتراض کا خاموش ہو. انت خیر عبد المطلب. کوئی جواب نہیں. اور اس نے کہا اگر تو یہ کہتا ہے کہ وہ تجھ سے بہتر تھے تو انہوں نے بھی یہی دین اختیار کیا جو انہوں نے کیا اور بات کر رہے ہیں شکر تھا اور بات کر رہی نگاہ میں حق کی دنیا لمبی بات کوئی جواب نہیں. جو اس کی ساری بات ختم ہو گئی تو ان کا فرق تھا بن گلی انہیں کہتے ہوئے کہنا تھا. ہاں آپ نے ایک بات کا جواب دیا. آپ نے کہا میں بولوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حاکم تنظیم عامل سرکار کا شروع ہوتی تنظیم من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما يدعونا إليه في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله واحد فاستقيموا إليه فاستغفروه. ويل للمشركين الذين